آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری عمر 14 سال تھی۔ مکہ میں قریش میں کوئی شادی تھی اور شادی بڑے گھرانے میں تھی، تو ناچنے گانے کا بھی کچھ سامان تھا۔ جب دولت بڑھتی ہے تو اس قسم کی خرافات لوگوں میں پیدا ہوتی ہے۔ کچھ مفلسی رہے اور کچھ دولت کم ہو تو سیدھا سادہ شادی بیاہ کا معاملہ ہو جاتا ہے، لیکن دولت بڑھتی ہے تو طغیانی اور سرکشی بھی بڑھتی ہے۔ اگر حق تعالی حفاظت نہ فرما دیں اور کسی کے دل میں صلاحیت نہ ہو تو دولت آدمی کو تباہ کر دیتی ہے۔ تو وہاں بھی یہ ہوا کہ دولت مند گھرانہ تھا۔ ہونا تو یہ تھا کہ روٹی سوجی یہ کہ شادی میں کچھ رنگ ہو، کچھ ناچ ہو، کچھ تعیش ہو اور کچھ کھیل تماشے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قریش کے ہم عمر نوجوان کچھ لڑکے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا چلو وہاں شادی ہے اور قریش کی برادری ہے، ہم بھی شادی میں چلیں۔ یہ تفصیلات تو آپ کے سامنے نہیں تھی کہ وہاں ناچ رنگ ہوگا، مگر یہ تھا کہ بہرحال تھوڑی بہت کچھ رنگ رلیاں ہوں گی۔ تو لڑکپن کے زمانے میں اس طرف طبیعت کا میلان ہو جاتا ہے، کوئی عجب بات نہیں ہے۔ 10-12 برس کے بچوں نے کہا کہ ہم بھی شادی میں شریک ہوں اور وہاں کھیل تماشے بھی ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ساتھ چلا گیا۔ کھیل تماشے شروع ہونے کا وقت رات کا تھا، جیسے ہمارے ہاں بھی ان کاموں کے لیے عشاء کے بعد رات کا وقت ہوتا ہے۔ تو عشاء کے بعد ناچ رنگ تھے، تو فرماتے ہیں کہ میں جا کے بیٹھ گیا۔ ابھی پروگرام شروع نہیں ہوئے تھے کہ مجھ پر اتنی شدید نیند طاری ہوئی کہ بیٹھنا میرے قبضے میں نہ رہا اور میں سو گیا۔ ساری رات سوتا رہا، مجھے خبر نہیں کہ ناچ ہوا یا گانا اور رنگ رلیاں منائی گئی یا کیا قصہ ہوا۔ پوری رات اللہ نے میری حفاظت کی اور جب میں اٹھا ہوں تو سننے میں آیا کہ بہت گاجے بجے، بہت گانے باجے بجائے گئے، بہت ناچ رنگ ہوئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیکن مجھے کچھ خبر نہیں ہوئی۔ یہ تھی حفاظت خداوندی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ارادے سے بھی نہیں گئے تھے کہ وہاں ناچ رنگ میں شریک ہوں گے، مگر یہ ضروری تھا کہ کچھ کھیل تماشے ہوگا، اور 12-13 برس کی عمر میں کسی کھیل تماشے کے لیے بچہ جائے تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہوتی۔ اتنا قلب مبارک میں آیا کہ کچھ کھیل تماشا ہے، لیکن کھیل ناجائز قسم کا تھا، اس لیے اس میں باجے تھے۔ اور حدیث میں مزامیر کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ اگر اجازت دی گئی ہے تو دف کی اجازت ہے کہ نکاح ہوا، اس میں دف بجا دی تو اس میں کچھ تعیش نہیں ہوتا، بلکہ کانوں کو اور بھی تکلیف ہوتی ہے، راحت اس کے اندر نہیں ہوتی، جبکہ ستار میں یا ہارمونیم میں تعیش اور غفلت کی بات ہوتی ہے اور وہ دف کے اندر نہیں ہوتی۔ مگر وہاں مقصود حقیقت میں دف بجانا بھی نہیں تھا، وہ تو اعلان مقصود ہوتا ہے کہ نکاح ہو، دف بجا دو تاکہ اعلان ہو جائے۔ تو بہرحال دف اور چیز ہے، باجے گانے اور چیزیں ہیں، کیونکہ شرعاً ممنوع ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری حفاظت کی، مجھے کچھ خبر بھی نہ ہوئی کہ باجا بجا ہے یا گانا ہوا ہے۔